نظام بھائی زندگی میں بہت ساری ٹینشنیں، بہت ساری تکالیف، مشکلات بھی آتی ہیں اور بیماریاں بھی آتی ہیں۔ جی بیماریوں میں سے خاص طور پر بخار، اور مدینہ منورہ کا بخار بھی بہت مشہور تھا کہ جس کو ایک دفعہ چڑھتا تھا تو اس کو وہ نچوڑ کے رکھ دیتا تھا۔ پاکستان میں بھی ایسے ہی بخار چڑھ جائے تو 4 5 10 دن لے جاتا۔ تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے اس بخار پر صبر کرنے والے کو ایک شاندار بشارت سنائی گئی۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ایک صحابی کی تیمارداری کے لیے گئے جن کو بخار تھا۔ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں رضی اللہ عنہ کہ میں بھی ساتھ تھا۔ تو آپ جب گئے تیمارداری کرنے کے لیے تو آپ نے دیکھا کہ ان کو بخار ہے اور کافی تیز بخار ہے۔ تو آپ نے کہا ابشر میرے صحابی خوش ہو جا، تجھے خوشخبری ہے کہ اس بخار کے بارے میں عرش والا اللہ فرماتا ہے ہذہ ناری اسلیط علی عبادی المؤمن فی الدنیا، یہ بخار جو ہے نا یہ میری آگ ہے جو میں اپنے مومن بندوں پر دنیا میں مسلط کرتا ہوں، لیکن اس کا فائدہ یہ ہوگا جو اس بخار پہ صبر کر گیا، اللہ کی رضا پر راضی ہے، تو اللہ کہتے ہیں لتکون حظہ من النار فی الآخرہ، تو آخرت میں جو جہنم کا عذاب ہو سکتا تھا یہ بخار اس کا وہ نصیب بن جائے گا، اس کا بدلہ بن جائے گا۔ ماشاءاللہ۔ تو جس کو بخار ہو اور وہ صبر کر جائے، اللہ کی رضا پر راضی ہو، تو اس کے لیے اللہ کے نبی کی خوشخبری کہ قیامت والے دن جہنم کی آگ سے یہ بچ جائے گا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ایک صحابیہ کو دیکھا جو بخار کو برا بھلا کہہ رہی تھی۔ آپ نے پوچھا کیا ہوا؟ کہنے لگے اللہ کے رسول یہ بخار ہے، لا بارک اللہ فیہا، اللہ اس میں برکت نہ ڈالے، جان ہی نہیں چھوڑا۔ تو آپ نے فرمایا لا تصبی الحمى، بخار کو برا بھلا نہیں کہو، بخار سے تو گناہ ایسے جڑتے ہیں جیسے موسم خزاں میں پتے جڑتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ تو دیگر بیماریوں کی بھی یہ ہے، لیکن خاص طور پر بخار پر کہ جس کو بخار ہو جائے وہ صبر کرے جی اور برداشت کرے اور اللہ کی رضا پر راضی ہو، تو خوشخبری کیا ہے کہ یہی بخار جہنم سے ڈال بن جائے گا، جہنم سے پردہ بن جائے گا، چھٹکارے کا ذریعہ بن جائے گا۔ تو اللہ تعالی ہمیں بھی ایسا ہی صبر اور حوصلہ عطا فرمائے۔ بخار تو ہر سال میں 1 2 دفعہ تو ہوتا ہی ہے، جی تو اس پر صبر کرنے کی توفیق دے دے تاکہ جہنم سے بچاؤ کا ذریعہ بن جائے۔